اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونَ إِنَّ وَلِيَّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ الاعراف کے یہ 24ویں رکوع کی آیات ہیں۔ سلسلہ کلام شرک کے ابطال اور توحید کے اسباب کے حوالے سے چل رہا ہے۔ ایک لمبے عرصے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کی دعوت رکھ رہے تھے، اور اس میں سب سے بڑی بات توحید کی دعوت تھی، اس لیے کہ وہ لوگ شرک میں مبتلا تھے۔ طرح طرح سے انہوں نے معبود اختیار کر رکھے تھے۔ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ سیوا کرتے تھے، ان کے آگے مراسم عبودیت ادا کرتے تھے، ان کے آگے نذرانے نیاز پیش کرتے تھے، ان کے آگے اپنی حاجتوں کے لیے درخواست کرتے تھے۔ تو انہیں بار بار نصیحت کی جا رہی ہے شرک کے حوالے سے۔ تو اسی حوالے سے یہ آیات ہیں۔ فرمایا کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، کہ اے مشرکو، اگر تم انہیں صحیح راستے کی طرف ان کو بلاؤ، ان کے آگے درخواست کرو، لا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ تمہاری پیروی نہیں کر سکتے، تمہارے پیچھے نہیں آ سکتے، یعنی بے اختیار ہستیاں ہیں۔ سواء علیکم، تمہارے لیے برابر ہے، ادعوتموہم، کہ تم انہیں پکارو، ام انتم صامتون، یا خاموش رہو۔ کسی صورت میں بھی وہ تمہاری نہ پکار کا جواب دیں، نہ تمہاری کو مدد کر سکیں، نہ تمہاری رہنمائی کر سکیں۔ تم ذرا عقل سے کام لو، سوچو، فکر سے کام لو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، یعنی کائنات کی ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، خواہ وہ پہاڑ ہوں، خواہ وہ درخت ہوں، خواہ یہ زمین ہو، آسمان ہو، سورج ہو، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی ملکیت ہیں۔ تو وہ سب ہستیاں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں، اللہ کے، سب اس کی مخلوق ہیں۔ فَادْعُوهُمْ، پس ذرا ان کو پکار کے دیکھ لو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اور وہ تمہاری ذرا پکار کا جواب تو دیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یعنی تمہاری کوئی حاجت روائی نہیں کر سکتے، نہ یہ چاند، نہ یہ سورج، نہ یہ ستارے، نہ یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ تمہارے بت جو تم نے بنا رکھے ہیں، تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ وہی ذات ہے جو سب کی ہر وقت سن رہا ہے اور سب کی ضرورتوں کو پیش نظر رکھے ہوئے ان کو پوری کر رہا ہے۔ فرمایا الہم ارجل یمشون بہا، ذرا غور کرو، یہ بت جنہیں تم پوچھتے ہو، کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چل سکتے ہو؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ادھر سے ادھر تو ہو جائیں، کچھ حرکت تو کر لیں۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے کوئی ایسے ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکیں کسی چیز کو؟ یہ تو بے اختیار ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کی کوئی آنکھیں ہیں جن سے کوئی دیکھتے ہو تمہاری طرف کو، تمہاری بات سمجھتے ہو۔ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کوئی ایسے کان ہیں جس سے تمہاری پکار سن لیں، تمہاری بات کو سن لیں۔ فرمایا قُلِ ادعوا شُرَكَاءَكُمْ، پکار لو اپنے سب شریکوں کو، ثُمَّ كِيدُونِ، پھر میرے خلاف تدبیر کر لو جو کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، تم اپنے ان سب شریکوں کو بلا لو، ان کو پکار لو، اور میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو تم کر لو، فلا تنظرون، اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی اللہ کا سہارا ہے میرے ساتھ، میں جو کچھ پیش کر رہا ہوں اللہ کی طرف سے پیش کر رہا ہوں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی میرا سرپرست ہے، مددگار ہے، اور ساری مخلوقات کا وہی
دیکھ بھال کرنے والا ہے، اس کی مخلوق ہے ساری۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا سرپرست، میرا حامی مددگار تو وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے۔ یعنی کتنا بڑا سہارا ہے یہ محترم بھائیوں، اس سے بڑھ کر سہارا کیا ہوگا؟ ہر وقت ہر آن 24 گھنٹے ہمارے اوپر وہ سرپرستی کر رہا ہے۔ ایک لمحہ ہم نہیں جی سکتے، یہ سانس جو آ رہا ہے، نکل رہا ہے، جا رہا ہے جسم میں، یہ کس کے کرم سے ہے، کس کے فضل سے ہے؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اِنَّ وَلِيَّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ، میرا ولی، میرا سرپرست وہ اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور تمام صالحین کا وہی حامی اور مددگار ہے۔ اللہ ہی ان کا مددگار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپانے والے ہیں، قربانیاں دینے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور اس کے علاوہ تم جن جن ہستیوں کو پکارتے ہو، لا یستطیعون نصرکم، وہ تو تمہاری کوئی مدد کرنے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان میں اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری کوئی مدد کر دیں۔ ولا انفسہم ینصرون، اور وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ کتنا بڑا ثبوت ہے، سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب ان کے ساری برادری ایک میلے میں گئی، انہیں بھی کہا تھا چلو ہمارے ساتھ، آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جاتا۔ وہ گئے میلے ٹھیلے میں، آپ نے اٹھایا کلہاڑا اور ان کے بت خانے میں جا کے کسی کا سر توڑ دیا، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کی ٹانگوں سے توڑ کے گرا دیا، اس طرح سے۔ اور جب وہ آئے اور گئے اپنے بت خانے میں، دیکھا اپنے آقاؤں کا حال دیکھا کہ کس طرح سے پڑے ہیں، پھر دوڑے کہ یہ کیا ہو گیا۔ یعنی اس طرح سے ہے، وہ تو اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، تمہاری کیا مدد کریں گے یہ؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ والذین تدعون من دونہ، تو وہ سب لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا یستطیعون نصرکم، وہ نہ تو تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں، ولا انفسہم ینصرون، اور نہ ہی کچھ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں دعوت دو ہدایت کے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، لا یسمعوا، تو وہ اس کو سنتے بھی نہیں ہیں، سن بھی نہیں سکتے تمہاری پکار کو۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، تمہارے یہ آقا جن کو تم پوچھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لیجیے۔ یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے، اگر کوئی ہماری بات نہیں مانتا تو اس کے ساتھ دشمنی پر نہ اتر آئے، بلکہ درگزر سے کام لیں، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں، اور آپ دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے چند سال بعد، یعنی آخری دور میں نازل ہوئی ہیں یہ سورۃ اعراف، آپ ہجرت کر گئے مدینہ، اور پھر 8 سال ہی گزرے تھے، یعنی 8 ہجری میں ہجرت کے بعد مکہ فتح ہو گیا، اور یہ سب لوگ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ ہے انسان ذرا درگزر سے کام لے۔ یہی لوگ جو آپ کی مخالفت کرنے والے تھے، یہ بڑے صحابی بنے۔ حضرت امیر معاویہ کو دیکھ لیں، اسی طرح سے ابو جہل کے بیٹے کو دیکھ لیں، یہ سب کے سب ایمان لائے، بعد میں ایمان لانے والے تھے۔ تو یہ ہے کہ انسان صبر سے کام لے، جلد بازی میں نہ آئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ خُذِ الْعَفْوَ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے کام لو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کی تلقین کرتے رہو، یعنی حکمت کے ساتھ، جیسے موقع ہو نیکی کو چھوڑے نہیں، اس کی تلقین کرتے رہو، اور وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے الجھو مت، بحث مت کرو، یعنی اگر کوئی بات نہیں مان رہا تو اس کو اس وقت چھوڑ دو اس کے حال پر، پھر کبھی اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے گا۔ تو لہٰذا یہ ہم سب کے لیے نصیحت ہے، جو بھی ہم میں سے وعظ و نصیحت کا کام کرتے ہیں سب کے لیے، کہ اچھے انداز میں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، حکمت بھی اور اچھی نصیحت کے ساتھ جو اثر کرنے والی ہو، اور الجھا نہ کرو کسی سے، اگر کوئی بات نہیں مانتا پھر موقع دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان يا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.